السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آج کی جو میں ویڈیو بنائی ہے میں نے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے. ہماری زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور بہت سے لوگوں کو اس طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں اس بات پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں، یا میں آپ لوگوں کو یہ بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ خدا را جب آپ لوگ پیرنٹس بن جاتے ہیں تو آپس میں سیپریشن نہ کریں، کیونکہ بچوں کے زندگی پر اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، بہت زیادہ ہمیں ایشو ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے، تو سیپریشن ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے پیرنٹس کے درمیان. اب وہ جب پیرنٹس کے درمیان ڈیورس ہوتی ہے، بچوں کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے کسی پراپرٹی کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک چیز جو میں یہاں پہ لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو پلیز اس بچے کی کنڈیشن سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ڈیورس آپ دونوں کے درمیان میں ہوئی ہے، بچوں سے ڈیورس کا کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو ان کے ذہن پر اس کے برے اثرات نہ پڑنے دیجیے، اور اسپیشلی ان کو ڈیوائڈ مت کیجیے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مدر جو ہیں زیادہ بہتر کیئر کر سکتی ہیں یا فادر جو ہیں وہ زیادہ بہتر کیئر کر سکتے ہیں، تو جو بھی بچوں کو اپنے پاس رکھے اس کو اتنا بڑا دل رکھنا پڑے گا اپنے بچوں کے خاطر. وہ ان کی ہر خوشی میں بچوں کے ہر غم میں ان کی مدر کو یا فادر کو بھی انوائٹ کریں اور ان کو بھی جو ہے ان کے ساتھ کرنے کی اجازت دیں. اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے درمیان جب علیحدگی ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری علیحدگی ہو گئی نا، اب ہمارے بچوں کا مطلب مائیں کہتی ہیں کہ ان کے باپ سے کوئی تعلق نہیں باپ سے. اور جو باپ ہیں ان کی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں سے رہ ملیں بچے. دیکھیں، آپ کے درمیان سیپریشن ہوئی ہے، بچوں کے درمیان سیپریشن نہیں ہوئی. بچے کے لیے آپ یعنی ماں اور باپ دونوں ہی بہت ضروری ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اگر اس طرح کی کوئی علیحدگی ہوتی بھی ہے تب بھی اپنے بچوں کو ان کے پیرنٹس یعنی دونوں چاہیے ان سے ملنے دیں، اور ان کی ہر خوشی غم میں دونوں ایک ساتھ شامل ہوں، تاکہ بچوں کے دماغ پہ اس چیز کا برا اثر نہ پڑے. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ جب ڈیورس لیتے ہیں تو ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، جبکہ جب شادی کا ہوتی ہے تو دیکھا جائے تو سب سے قریبی اور سب سے اہم رشتہ یہی ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف کا. اب آپ لوگ اتنے بڑے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. بے شک یہ نہیں دیکھنی چاہیے، اس کی اجازت ہمیں اسلام بھی نہیں دیتا، ہم ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں. لیکن بچوں کے خاطر تھوڑی سی یہ کوشش کریں کہ اگر بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ان کے فادر کو بلا لیجئے. اگر فادر کے پاس سیلیبریشن ہو رہی ہے تو وہ مدر کو انوائٹ کر دیں، تاکہ بچوں کو وہ خوشی دے سکیں. ان کا بچپن آپ لوگ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صرف بچپن برباد نہیں ہوتا، ان کی جوانی، ان کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس کا ایک اہم حصہ میں خود بھی ہوں. میں آج آپ لوگوں سے اپنی بات بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. زیادہ تر میں بچوں پہ کیوں بات کرتی ہوں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی، میرے جو فادر ہیں انہوں نے سیکنڈ میرج میری مدر سے کی تھی. ان کی فرسٹ وائف سے ان کے بچے ینگ تھے، میرے فادر کی ایج بھی اچھی خاصی تھی. میری مدر جو ہیں وہ ان کی سیکنڈ وائف تھی. ہم لوگ یہاں سے جو ہے مطلب امی میں سے ہم لوگ 2 بہنیں ہیں، ایک میں ہوں اور ایک میری بڑی بہن ہے. بڑی بہن کا نام میری مہر النساء ہے. اچھا، تو میرا نام زیب النساء ہے. ہم دونوں بہنیں تھیں. بہرحال کچھ ٹائم بعد کہ انہوں نے سیکنڈ شادی جو کی ہے وہ انہوں نے اپنی فرسٹ وائف سے چھپ کے کی تھی. جب ان کو پتہ چلا تو انہیں یہ لگا کہ بھئی میرا پہلا گھر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. وہاں سے ان کے بیٹے بھی تھے، 3 بیٹیاں ہیں، 6 بچے ہیں وہاں سے، اور وہ جوان بھی تھے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ان کی جو فرسٹ وائف تھیں وہ ان کی کزن تھیں، اور ان کا بہت زیادہ فیملی سے، خاندان سے، ہر طرف سے ان کا مطلب روب تھا، پریشر تھا. اور میری مدر کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. تو میرے فادر نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ وہ میری ماما کو ڈیورس دے دیں. تو انہوں نے ایسے ہی کیا، میری مدر کو ڈیورس دے دی. اچھا، ڈیورس دینے کے بعد کیا ہوا، بچوں کو ڈیوائڈ کر دیا.
کیونکہ میں چھوٹی تھی، میری ایج تقریباً 3 سال تھی، تو مجھے انہوں نے مدر کو دے دیا، اور میری جو بہن تھیں وہ 6 ایئرس کی تھیں، تو ان کو انہوں نے میرے فادر نے لے لیا۔ اب یہ ہوا کہ آپس کی جو نفرتیں تھیں نا وہ اتنی زیادہ بڑھیں کہ ایک دوسرے سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ اس چکر میں کیا ہوا، میں بھی اپنے فادر سے نہیں مل سکی۔ میری لائف میں کتنی پرابلمز آئیں، کتنی چیزوں کو میں نے فیس کیا، یہ میں جانتی ہوں اور میری مدر جانتی ہیں، یا ہمارا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم نے بڑی مشکلات سے زندگی کو جو ہے نا اپنی گزارا۔ آج بھی اگر کبھی مجھے وہ ٹائم یاد آتا ہے تو میں رو پڑتی ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ ایک چھوٹے بچے کے ذہن پہ اس وقت کیا اثر پڑتا ہے جب اس سے اس کی فیملی الگ ہو جاتی ہے۔ میں ظاہر سی بات ہے، ایک ہی بہن تھی میری، میں اس کو بہت یاد کرتی تھی، اکثر اس کے لیے بہت روتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، ابو کے لیے روتی تھی، لیکن میں ان سے نہیں مل پائی۔ ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں چلے گئے، ہم لوگ کہاں چلے گئے۔ اور میرے فادر جو تھے وہ فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت غریب تھے یا وہ 2 فیملیز کو جو ہے وہ نہیں لے کے چل سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کا اثر میرے ذہن پہ یا میری زندگی پہ اتنا زیادہ پڑا کہ میں بہت سی چیزیں جو دوسروں سے ڈسکس نہیں کر سکتی۔ بہرحال تو اسی لیے میں بچوں پہ زیادہ بات کرتی ہوں، میں بچوں کی سچویشن جو ہے ان کو سمجھتی ہوں کہ ان کے اوپر کیا بیتتی ہے پیرنٹس کے تھوڑا سا مس بیہیویئر سے۔ اب میری امی نے میرے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ انہوں نے میرے لیے اسٹرگل کی ہے، مجھے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج میں مطلب جیسی بھی ہوں کم سے کم تعلیم یافتہ ہوں، اور بہت سے لوگوں سے بہتر لائف اسپینڈ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن میرے فادر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میری زندگی کو برباد کرنے میں۔ اگر آپ نے بچے کو چھوڑ دیا ہے، فیملی کو چھوڑ دیا ہے، تو کم سے کم آپ اس کا خرچہ تو اٹھائیے، آپ اپنے بچے سے ملیں تو صحیح، آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح۔ اور اسپیشلی بیٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خدا را میری آپ لوگوں سے بہت کہہ لیجیے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ ایسا مت کیجیے، آپ کے بچے ڈیوائڈ نہیں ہوتے۔ اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی، آس پاس کے لوگوں سے ہی مجھے پتہ چلا، بہرحال جب پتہ چلا جب کافی ٹائم گزر گیا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ان کی مطلب جو پراپرٹی تھی اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، جیسے مطلب میں ان کی اولاد ہی نہیں ہوں، ایسا لگتا ہے۔ مطلب وہ بہن بھائی میرے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے بہت مشکل کی لائف میں نے اسپینڈ کی ہے، اور ابھی بھی گزار رہی ہوں۔ تو یہ چیز یہاں پہ صرف ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے مت کیجیے، آپ کو اللہ کے آگے اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے کہ آپ کے بچے کی جو زندگی ہے ان پہ اس چیز کا کتنا برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو خدا را اگر آپ لوگ سیپریٹ ہو جاتے ہیں یا آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کا علیحدہ ہونا بہت ضروری ہے، تو اپنے بچوں کی ذمہ داری سے پیچھے مت ہٹیں۔ وہ آپ نے اپنی مرضی سے ان کو پیدا کیا ہے، اور اب ان کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے، اور اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا، چاہے آپ زندہ ہوں چاہے آپ مردہ ہوں۔ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی شخص آپ کہہ لیجیے وہ کتنا بھی اچھا بن جائے، وہ بچوں کو جو پیرنٹس کی کمی ہوتی ہے نا وہ پوری نہیں کر سکتا۔ تو خدا را اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں۔ اور میری لائف میں کیا کیا ہوا میں آپ سے مزید انشاءاللہ ڈسکس کروں گی، بتاؤں گی آپ کو، صرف اس لیے بتاؤں گی، یہاں آ کر مجھے اس طرح سے آپ لوگوں کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا، جو میرے پہ بیتی، میرے جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، وہ اپنی فیلنگس شیئر شاید یا نہیں کر رہے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے، آپ لوگوں کا اس پہ یہ اثر ہو کہ کم سے کم بچوں کو کس طرح کی لائف دینی ہے، خیال رکھنا ہے بچوں کا، اور ان کو اس طرح سے نہیں چھوڑنا۔ میری ویڈیو آپ کو ایسی لگی کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔